الحمدللہ، جیسا کہ پہلے اعلان کیا جا چکا ہے، آج کا پہلا پروگرام ہوگا برادر مکرم جناب وی عتیق الرحمان صاحب جماعت اسلامی ہند ایک تعارف کے عنوان سے آپ کا پریزنٹیشن بھی رہے گا اور بات بھی رہے گی انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس کی توفیق اور ہدایت سے یہ پروگرام کا انعقاد ہوا اور الحمدللہ 11 نشستیں آج ہم مکمل کر رہے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کے بعد آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ پابندی سے اس نشست میں آئے اور گفتگو کو سنا، اور میں اس موقع پر اللہ رب العالمین سے اس بات کے لیے بھی اس کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی خاص طور پر یوسف صاحب اور ان کی ٹیم نے جو خدمات کی، جو پروگرام کیا، اللہ تعالیٰ اسے قبولیت کا شرف بخشے اور اس کا بے انتہا اجر انہیں عطا کرے۔ میں اپنی گفتگو سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد آپ کے سامنے بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں، دولت، اخلاق اور دیگر چیزیں جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت، دین پر چلنے کی توفیق انہی لوگوں کو دیتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا انعام اور اکرام ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسی عظیم نعمت بخشی اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک موقع دیا۔ آج جو عنوان آپ کے سامنے مجھے رکھنی ہے، جس پر گفتگو کرنا ہے، وہ جماعت اسلامی ہند کا تعارف ہے۔ جماعت اسلامی ہند کے پلیٹ فارم سے ہی یہ اجتماع بلایا گیا۔ اب آج کے اس آخری نشست میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس جماعت کے بارے میں بتایا جائے۔ جماعت اسلامی ہند کے بارے میں کئی قسم کی غلط فہمیاں لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں، کئی اس کے مخالفتیں بھی لوگ کرتے ہیں، کئی قسم کے الزامات پر بھی اس پر لگاتے ہیں۔ ان سب کو آپ تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ جماعت اسلامی کو سمجھنا ہو، کسی بھی جماعت کو سمجھنا ہو، تو اس کے لیے بنیاد ہوتا ہے اس کا دستور، اس کا کانسٹیٹیوشن، کہ وہ کیا دعویٰ کرتا ہے۔ آج اسی کی روشنی میں کچھ باتیں اس کی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جماعت اسلامی ہند کا تعارف میں آپ جانتے ہیں کہ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک جماعت ہے اور دوسرا اسلام ہے۔ اسلام اللہ کا دین ہے اور پھر جماعت اس دین کے لیے کام کرنے والا ایک گروہ ہے، ایک ٹیم ہے، اسے ہم جماعت کہتے ہیں۔ تو یہ جماعت اسلامی ہے۔ جماعت اسلامی کا جو عقیدہ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، یہی جماعت اسلامی کا بھی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے پر لوگ بہت کم گفتگو کرتے ہیں۔ یہ دیکھنے میں بہت چھوٹا سا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کلمے کو تم قبول کر لو، جنت تمہاری ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے لوگوں کے سامنے کہا کہ لوگوں اس کلمے کو مان لو، پوری دنیا، پورا عجم تمہارے قدموں کے نیچے گر جائے گا۔ یہ اس کلمے کے اندر ہے کیا وہ طاقت، اس کلمے کو سمجھنے کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے۔ میں آج کی پوری گفتگو
آپ کو یاد رکھنے کے لیے، تاکہ آپ یہاں سے جانے کے بعد بھی اسے یاد رکھیں، اس کے لیے میں سورہ فاتحہ کو اپنا عنوان بناتا ہوں۔ سورہ فاتحہ ہمیں سے سب کو یاد ہے، اور یہ وہ آیتیں ہیں جس کی امپورٹنسی، جس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کی ہر رکعت میں اسے لازم کیا ہے۔ اس کا جو پہلا ورڈ ہے الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ تینوں آیتیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بہت اچھی تشریح کرتی ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، شکر اللہ ہی کے لیے ہے، رب العالمین جو سارے عالموں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات پر جب آپ غور کرتے ہیں تو یہ کائنات اتنی وسیع و عریض ہے جس کا اندازہ آج بھی انسان نہیں لگا سکا ہے کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے اور اس کا انجام کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے، آج تک لوگ جان نہیں سکے ہیں۔ اس بڑی کائنات میں جس کی حدیں بے حساب ہیں، اس میں ایک چھوٹا سا حصہ زمین ہے جس میں اور آپ رہتے ہیں، اور زمین میں بھی ایک بڑا حصہ آپ جانتے ہیں پانی ہے۔ اس کے اندر زمین، خشکی اس کا ایک حصہ ہے۔ یہاں پہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، انسانوں کو آباد کیا، بہت ساری مخلوقات میں انسان بھی ہے، اور اس انسانوں کے اس مطلب کروڑوں کی اس آبادی میں اور آپ بھی ایک فرد ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے اس پوری کائنات میں۔ اس پوری کائنات کا اکیلا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور اسی کا حکم پوری کائنات پر چلتا ہے۔ پوری کائنات پر نہیں، میری اور آپ کی زندگی میں بھی اسی کا حکم چلتا ہے۔ ہماری دل کی دھڑکنیں اس کے حکم سے چلتی ہیں، ہمارے جسم کے آرگنز اس کے حکم سے کام کرتے ہیں، ہمارا پوری زندگی کا اسکرپٹ اس نے لکھا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے زندگی نہیں مانگا تھا، ہم نے اللہ تعالیٰ سے گزارش نہیں کی تھی، ریکویسٹ نہیں کیا تھا کہ ہمیں زندگی دیا جائے۔ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، بھیجا گیا ہے ہمیں، ہم اس کی سوچ ہیں، ہم اس کا کریشن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پیدا کرنے والا ہی نہیں بلکہ ہماری پرورش کرنے والا، ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سمندر، یہ آسمان، یہ جنگلات، یہ مویشی، یہ پہاڑیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ اسے ہم کہتے ہیں حاکم تکوینی۔ تکوینی کہتے ہیں وہ چیزیں جس پہ آپ صرف اللہ کا حکم چلتا ہے۔ آنکھیں صرف دیکھنے کا کام کریں گی، آپ اس سے سننے کا کام نہیں لے سکتے۔ کان صرف سننے کا کام کرے گی، آپ اس سے دوسرا کوئی کام نہیں لے سکتے۔ پیر چلنے میں آپ کو کام آئے گا، لیکن اگر آپ ہاتھ سے چلنے کی کوشش کریں گے تو نہیں چل سکتے۔ چند منٹوں اور سیکنڈوں کے بعد تھک کے آپ سو جائیں گے، نیند آپ کو آئے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اور ہمارا جو تعلق ہے، یہ تعلق اتنا گہرا ہے کہ ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس سے الگ نہیں ہیں، ہم اس سے سوچ نہیں سکتے۔ ہماری زندگی کا سارا فیصلہ، بلکہ پوری کائنات کا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، فائنل سینکشننگ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی سینکشننگ کے لیے جاتے ہیں۔ فائنل سینکشن وہی کرتا ہے۔ دنیا میں کیا ہو، ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ کل کیا ہوگا ہمارے ساتھ، کب ہنسیں گے ہم، کب روئیں گے ہم، کب ہمارے اندر خوشیاں آئیں گی، کب غم ہوگا، یہ سب فیصلے اللہ تعالیٰ کے پاس کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ بے پناہ طاقت و قوت کا مالک ہے، اس کا احساس مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ وہ نفع و نقصان کا مالک وہی ہے، وہ اللہم لا مانع لما آتیت، وہ جسے دینا اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ جسے روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھا ہے وہ آپ کو ملے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان سلطنت ہے جس میں صرف اسی کا حکم چلتا ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک، اے ملک کے مالک تو جسے چاہے ملک دے، وتنزع الملک ممن تشاء، تو جسے چاہے ملک چھین لے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو جسے چاہے عزت دے، تو جسے چاہے ذلیل کرے۔ سارے اختیارات علی کل شیء قدیر صرف اس کے ہاتھ میں ہے۔
تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، وہی رات میں سے دن کو لے آتا ہے، دن میں سے رات کو لے آتا ہے، وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، کہ وہی زندوں میں سے مردوں کو نکالتا ہے، مردوں میں سے زندوں کو نکالتا ہے، وترزق من تشاء بغیر حساب، رزق آپ کو کتنا ملے گا یہ سب وہی طے کرتا ہے۔ زندگی کی چھوٹی چھوٹی تفصیلات، ہماری زندگی، ہمارا شکل کیا ہوگا، ہمارا ہائٹ کیا ہوگا، ہمارا ویٹ کیا ہوگا، ہمیں کتنے بچے ہوں گے، کس سے ہماری شادی ہوگی، یہ سب چیزیں، زندگی کی ساری تفصیلات، اس کا طے کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ بات، یہ میرا اور آپ کا اللہ کا رشتہ ہے۔ وہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو کبھی ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، حی و قیوم ہے، وہ زندہ ہے، زندہ جاوید ہستی ہے، لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ ہی آتی ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان کی ساری قوت اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا یہ تصور ہے رب العالمین۔ تمہاری زندگی اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، تم کچھ بھی نہیں ہو اس کے سوا، جو کچھ دیتا ہے وہ وہی دیتا ہے، وہ اگر چھین لے تو تم کچھ نہیں کر سکتے، وہی سنتا ہے 24/7، انسان کسی بھی حالت میں ہو، اس کے لیے کسی وقت کی ضرورت نہیں ہے، کسی جگہ کی ضرورت نہیں ہے، آدمی سوتے ہوئے پکار سکتا ہے اسے، جاگتے ہوئے پکار سکتا ہے اسے، کھڑے ہو کر پکار سکتا ہے اسے، ہر تکلیف میں براہ راست وہ سنتا ہے، اور کسی وسیلے کی اسے ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی ہو، کتنا گنہگار ہو، کتنا ہی بندہ ہو، بلکہ وہ ان کی بھی سنتا ہے جن کے پاس زبان نہیں ہے، جو بول نہیں سکتے، وہ ہمارے دلوں کے اندر اٹھنے والے احساسات تک سے واقف ہے، ہمارے جذبات سے وہ واقف ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے جو بے پناہ طاقت و قوت کا مالک ہے۔ اگر تم اس کا دامن تھام لوگے تو اس کے بعد تمہیں کسی اور کی پرواہ نہیں، کسی اور کی پرواہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اللہ ہے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ پھر محمد الرسول اللہ الرحمن الرحیم، وہ بے انتہا مہربان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس کی رحمتیں بے شمار ہیں، وہ 70 ماہوں کی محبت کرنے والا ہے۔ اس نے پیدا ہونے سے لے کر آج تک اس نے ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں رکھی، کبھی ہمیں اس نے بھوکا نہیں رکھا، کبھی اس نے ہمیں تڑپایا نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ مصیبت دیتا بھی ہے تو ہماری تربیت کے لیے دیتا ہے، ہمیں سنبھلنے کے لیے دیتا ہے، ہمیں جو ہے سیکھنے کا موقع دیتا ہے، اگر ہم اس کی طرف رجوع کر لیں تو وہ ہماری تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ آج ہم ہیں تو اس کی بدولت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہیں، لیکن اس کی رحمت کا سب سے اہم ترین پارٹ یہ ہے کہ اس نے اس دنیا میں انسانوں کو جینے کا سلیقہ سکھانے کے لیے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا۔ اس دنیا کے جو پہلے انسان تھے وہ پہلے نبی بھی تھے۔ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ اس نے ہمارے سامنے نبی کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے اسے اس دین کو بھیجا تاکہ ہم اپنی زندگی کے لیے پریشان نہ ہوں کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، کس لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، ہمیں جانا کہاں ہے، یہ سب بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا۔ نبی تاریخ انسانی اس بات کی شاہد ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار پیغمبر دنیا کی تمام قوموں میں، دنیا کے تمام ملکوں میں، دنیا کے تمام جو ہے انسانی سماج جہاں پر ہے وہاں پر تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کے پیغام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ کیا پیغام تھا ان کا؟ یا قومی عبدوا اللہ، لوگوں اللہ کی بندگی کرو، یہی پیغام تھا۔ یہی پیغام رسولوں کا تھا، یہی پیغام جماعت اسلامی کا پیغام بھی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی پیغام نہیں ہے ہمارا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیج کر یہ کیا کہ انسان بھٹکنے سے بچ جائے، گمراہی سے بچ جائے، وہ جو ہے اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرنے میں کسی قسم کی غلطی نہ کرے۔ مالک یوم الدین تیسرا امپورٹنٹ چیز ہے جس کی بنیاد پر پورا اسلام قائم ہے، وہ یہ کہ ہماری زندگی ختم ہوگی، آج نہیں تو کل ختم ہوگی، ہم نہیں جانتے کہ کب ختم ہوگی، لیکن اسے ایک دن ختم ہونا ہے۔ جس طرح اس کائنات کی ہر چیز کو فنا ہے، ہماری زندگی کو بھی فنا ہے۔ تو اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے پاس پہنچیں گے اور ہمیں اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا وہاں پہ کوئی چیز تمہاری ایسی نہیں ہوگی جسے تم بھول چکے ہوگے، لیکن اللہ تعالیٰ بھولا نہیں ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،
تم نے ذرہ برابر نیکی کی ہے اسے بھی تم دیکھو گے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ بھی اسے دیکھے گا۔ اب اس کے بعد آئیے جماعت اسلامی کا نصب العین۔ نصب العین کہتے ہیں وہ چیزیں جو ہمیشہ آپ کی نگاہوں کے سامنے رہے، گول جسے کہا جاتا ہے، ٹارگٹ جسے کہا جاتا ہے، وہ مقصد جس کے لیے آپ جئیں گے۔ دیکھیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جینے کے لیے آپ کو کوئی پریشان کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ پیدا ہوتے ہی آپ کی ماں کی چھاتی میں آپ کے لیے دودھ موجود ہے، آپ کے رزق کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، رزق اس کے ذمہ ہے۔ جب تک اس دنیا میں آپ نہیں بلکہ جتنی مخلوقات ہیں ان سب کو وہی جو ہے کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے۔ سارے انتظامات اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، میں نے جیسا کہا آپ کے سامنے، اسکرپٹ بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ کے دے دیا ہے، آپ کی زندگی کا ختم ہے، کچھ نہیں ہو سکتا اس میں۔ جسٹ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ جو بھی حالات ہمارے سامنے آئیں گے اس میں ہمارا رول کیا رہتا ہے۔ اس سلسلے میں دین ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اقامت دین یا جو ہے نصب العین جسے کہتے ہیں، اللہ کا دین کو قائم کرنا، یہ جو ہے اسلام کا، جماعت اسلامی کا مقصد ہے، اس کا نصب العین ہے۔ اب اس میں اقامت دین میں یہ ہے کہ دین سے مراد کیا ہے؟ دین سے مراد وہ طریقے زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانوں کو دیا، وہ ضابطہ حیات۔ یہاں دین ہمارے سامنے اس وقت عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے، دنیا کے اندر بھی یہ بہت رائج ہے یہ چیز، کہ دین ایک پرائیویٹ معاملہ ہے انسان کی زندگی کا، وہ فرد اور خدا کا معاملہ ہے۔ بعض لوگوں کے پاس یہ ہے، بعض لوگوں کے پاس دین یہ ہے کہ ہاں دین جو ہے زندگی کا ایک حصہ ہے، ایک شعبہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ دین کے مطابق ہوگا، باقی چیزوں پہ ہم آزاد ہیں۔ دین جو ہے اس مکمل ضابطہ حیات کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے لیے دیا ہے۔ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود میں جانے تک، بچے کو دودھ پلانے سے لے کر ایک انسان کو دفن کرنے تک، جتنے مسائل اس کی زندگی میں پیش آتے ہیں ان سب پر اسلام رہنمائی کرتا ہے۔ بیوی کے ساتھ کیا تعلق ہو، اس سلسلے میں بھی اسلام انسٹرکشن دیتا ہے۔ آپ کا پیسہ ہے، کہاں سے کمائیں گے، کہاں خرچ کریں گے، اس پر بھی اسلام اپنا حکم دیتا ہے۔ دین کے معنی وہ پورا مکمل لائف سٹائل ہے، وہ مکمل ضابطہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے۔ اس دین کو فالو کرنا، یہ اصل میں اس دین کو ماننے کے بعد میں انسان کے لیے اس دین کو قائم کرنا، دو ذمہ داریاں بلکہ تین ذمہ داریاں اس دین کو ماننے کے بعد آتا ہے۔ وہ یہ کہ انسان اس دین کو فالو کرے، دوسرا یہ کہ اس دین کو پہنچائے لوگوں کے سامنے، تیسرا یہ کہ اس دین کو امپلیمنٹ کرے۔ اسے ہی اقامت دین کہتے ہیں، اقامت دین اسی کو کہتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس اقامت دین میں اس دین سے فائدہ کیا ہے انسان کو؟ دیکھیں پوری تاریخ انسانی کا آپ مطالعہ کر لیجئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک پوری ہیومن ہسٹری کو آپ کھنگال دیجئے۔ دنیا میں جب تک لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو فالو کیا، دنیا میں وہ کامیاب و کامرا رہے۔ جب کبھی بھی انہوں نے اپنی شرارت سے، اپنی جہالت سے، اپنی حماقت سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے تعلیمات سے منہ موڑا، وہ جو ہے اپنی تباہی کا سامان انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا۔ ہمارے پاس کوئی اور راستہ ہے نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں، اگر ہم ایک فرد کی حیثیت سے کامیابی چاہتے ہیں، ہم اپنے گھر کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے معاشرے کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اس سماج کو ہم بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو سوائے اللہ کے دین کے ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ان اہل علم و دانش کے ناقص ہیں سارے منصوبے، انسان کو بنانے والا ہی انسان کے مسائل جانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو انسان کو بنانے والا ہے وہ جانتا ہے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے، یہی اللہ کا دین ہے۔ اب اللہ کا دین دو چیزوں کی گارنٹی دیتا ہے۔ ایک یہ کہ اگر تم اللہ کا دین کو اپنا لوگے تو تمہیں پیس اینڈ پراسپیرٹی، امن تمہیں ملے گا اور خوشحالی تمہیں ملے گی۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ تمہیں کسی قسم کا، اگر تم اللہ کی بات کو مان لو گے تو تمہیں نہ کسی خوف ہوگا، نہ تمہیں کوئی غم ہوگا، کہ تمہیں کچھ بھی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تمہیں ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کامیابی تمہاری ہوگی اگر تم مومن بن جاؤ، ایمان لے آؤ۔ تو اللہ کے دین کو ماننے سے، تو یہ دین کو ماننا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے ہماری۔ یہی عہد ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔
اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری بندگی کرتے ہیں۔ بندگی کہتے ہیں غلامی کو، غلامی 24/7 ہے کہ کوئی بھی تو حکم کرے، تو کہے کہ مجھے بھوکا رہنا ہے میں بھوکا رہوں گا، تو کہے کہ مجھے رات میں جاگنا ہے میں رات میں جاگوں گا، تو کہے کہ مجھے اپنی زندگی دے دے میں زندگی دے دوں گا، تو جو حکم دے میں اس حکم کی تعمیل کے لیے 24/7 تیار ہوں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب تیرے لیے ہے میرا رب العالمین۔ تو یہ پیغام ہے جو ہم ہر نماز میں اللہ کے سامنے عہد کرتے ہیں، یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری بندگی کرتے ہیں۔ اقامت دین یہی ہے، کوئی شارٹ کٹ راستہ نہیں ہے ہمارے پاس کہ ٹھیک ہے ہم صرف نماز پڑھ لیں گے ہمیں جنت مل جائے گی، ہم صرف روزہ رکھ لیں گے ہمیں جنت مل جائے گی، ہم جو ہے عمرہ کر دیں گے یا حج کر دیں گے ہمارا گناہ معاف ہو جائے گا۔ نہیں، کوئی شارٹ کٹ راستہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ آپ غار حرا سے لے کر فتح مکہ تک کا پورا سفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے کہ آپ نے کوئی شارٹ کٹ راستہ نہیں بتایا۔ قرآن کہتا ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت تمہیں یوں ہی مل جائے گی؟ جنت تمہیں اس وقت ملے گی جب تم اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے تم جدوجہد کرو گے۔ تو جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ ہم جو ہے اس دین کی اقامت کریں۔ تو جماعت اسلامی کا مقصد اقامت دین ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ رضا الہی اور فلاح آخرت، اللہ کی رضا اگر ہمیں مل جائے تو زندگی میں ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں، اور آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں گے، دنیا بھی ہماری اچھی ہوگی اور آخرت بھی ہمارا اچھا ہوگا۔ ہم کسی اور مقصد کے لیے، ہم اس اقامت دین سے کوئی بادشاہی نہیں چاہتے، کوئی جو ہے سیاسی قوت نہیں چاہتے، ہم جو ہے کوئی عہدہ نہیں چاہتے، ہم کوئی اپنا شان نہیں چاہتے، ہم صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اب اس کے بعد یہی دین اللہ کے پاس، اس دین کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے پاس نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ تم اپناؤ گے اللہ کے پاس وہ ناقابل پسندیدہ ہے، ناقابل منظور ہے، اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے جو دین دیا اسلام، وہی دین اللہ کے پاس جو ہے قابل قبول ہے۔ اب یہ اقامت دین سے مراد اس کے 3 سٹیجز ہیں۔ میں بہت تیزی کے ساتھ، میرے پاس صرف 5 منٹ بچے ہیں، اگر اجازت دے تو میں 10 منٹ لے لوں گا، 10 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں۔ تو اس 3 مرحلے ہیں اس کے اقامت دین کے۔ اس میں سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک فرد کا ارتقاء ہو۔ سب سے پہلے اقامت دین ہمارے اوپر قائم ہو۔ اس دین میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس فرد تیار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ افراد جو بھی ہوں، ظاہر بات ہے کہ سماج ایک افراد ہی سے بنتا ہے، جو لوگ اس بات کو مان لیتے ہیں، جو اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان کے لیے سب سے پہلا کیا ہوتا ہے؟ وہ دعا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ وہ راستہ اب ہمیں دکھا دے جو بالکل سیدھا ہے، جو جنت تک جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ صرف ہم اہدنا الصراط المستقیم، اس راستے پر چلا، ہمیں اس راستے پر ہمیں لے جا جو جنت کی طرف جاتا ہو۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر چل کر لوگ تیرے انعام کے مستحق ہوئے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ وہ راستہ ہمیں نہ دکھا جو گمراہوں کا راستہ ہے، جس راستے پر چل کر لوگ تیرے غضب کے شکار ہوئے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ اب یہاں سے اصل شروع ہوتا ہے ہمارا۔ تو ہمارے پاس فرد کا ایک ملٹی ڈائمنشنل ارتقاء ہے۔ فرد اگر کوشش کرے تو اسے اپنی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنا ہے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر وہ بیلنس نہیں ہوتا جو بیلنس اسلام دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کہا، جو بندگی کا مطالبہ ہے وہ 24/7 ہے۔ آپ کا کھانا بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، ہمارا کمانا بھی اللہ کے مطابق ہو، ہمارا بولنا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا کمانا، ہمارا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنا، سارے کام اللہ تعالیٰ کے مطابق ہو۔ اس کے لیے مطالعہ کرنا چاہیے، اس کے لیے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ 5 بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ ایک کہتے ہیں انسانی زندگی میں ارتقاء میں بتاتا ہوں 5 چیزیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے حقوق النفس، ہم کہتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں پہلے اپنا حق ادا کرے، وہ کھائے پیے سوئے نہائے، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھے، اس کا خیال پاکیزہ ہو، اس کے اخلاق اور کردار پاکیزہ ہوں، وہ جو ہے ایک ویل آرگنائزڈ ہو اس کی زندگی۔ یہ اسے ہم کہتے ہیں حقوق النفس۔ حقوق اللہ میں یہ کہ آدمی اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے، قرآن مجید کا مطالعہ کرے، اللہ تعالیٰ کے لیے نمازیں پڑھے، خوش و خضوع کے ساتھ پڑھے، وہ جو ہے توبہ استغفار کرے، دعائیں کرے، ذکر کرے، اسے ہم کہتے ہیں حقوق اللہ۔ حقوق العباد،
حقوق العباد میں سارے لوگ آتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اور اس کے بعد بزرگوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، سارے انسانوں کے ساتھ، بلکہ حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی، پورے انوائرمنٹ کے ساتھ بھی کسی قسم کی ناانصافی نہ کرے، وہ سب کا حق ادا کرے۔ یہ کہتے ہیں حقوق العباد، اللہ کے بندوں کے حقوق۔ اور اس کے بعد حقوق التجارت کہیے یا حقوق المعاش کہیے، انسان کمانے کے، کیونکہ کمانے میں ایک بہت بڑا وقت صرف ہوتا ہے، اس کی کمائی حلال ہو، اور وہ خرچ اس کے اندر فائنینشیل ڈسپلن ہو، اس کے اندر فائنینشیل لٹریسی ہو، اس کے پاس جو ہے فائنانس کا مینجمنٹ ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں، اس کا ہاتھ ہمیشہ اپر ہینڈ ہو، لوئر ہینڈ نہیں۔ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے محتاج، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے محتاجی سے بچا لے۔ تو یہ ہمارے اندر تجارت کے سلسلے میں بھی اس کے اندر جو ہے جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے محنت کرے، کمائے، اور آخر میں حقوق الدین، اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کرے۔ یہ 5 انسانی زندگی کے پہلو ہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ 5 کام انسان بیک وقت انجام دے، اس کی کوئی زندگی ایسا نہ ہو کہ جس میں یہ 5 چیزیں نہ ہوں، بلکہ یہ 5 حقوق اسلام نے بتائے ہیں، اور فرد کا ارتقاء ہم اس طریقے سے چاہتے ہیں۔ دوسرا، جماعت جو ہے، جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ صرف اکیلے آپ نیک بن گئے، صالح بن گئے، اس سے کام نہیں چلے گا۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو جماعت اسلام کی ایک ضرورت ہے، جیسا میں اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بتایا، جس طرح مچھلی کو پانی کی ضرورت ہے، مچھلی کو اگر پانی سے نکالیں گے تو مر جائے گا وہ، اسی طرح سے اس امت کو اگر اکیلا ہو جائے گا تو وہ مر جائے گا، شیطان اس پر بہت آسانی کے ساتھ حملہ کر لے گا۔ لا اسلام الا بالجماع، حضرت عمر نے کہا تھا کہ اسلام کا تصور جماعت کے بغیر نہیں ہے، اسلام ہوگا تو جماعت ہوگا۔ جماعت اسلامی یہ کہتی ہے کہ جہاں پہ 2 لوگ ہوں وہاں پہ جماعت کی شاخ قائم ہو جائے گی، انہیں 2 لوگوں کو مل کر جماعت کا یونٹ بن جائے گا اور جماعت کا کام شروع ہونا چاہیے۔ جماعت اسلامی کا دستور یہ کہتا ہے۔ تو یہ جماعت کے اندر کیا ہوگا؟ جماعت کے اندر یہ ہوگا کہ سب سے پہلے اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم سب آپس میں انما المؤمنون اخوہ، ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ہم ملیں گے، ساتھ بیٹھیں گے، ایک دوسرے کے کیئر ٹیکر بنیں گے، ایک دوسرے کی تربیت کریں گے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، یہ ساری چیزیں قرآن مجید بتاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنی تربیت کا انتظام کریں گے، اپنا تزکیہ کریں گے، اجتماعات کریں گے، لائبریری ہوگی، لٹریچر ہوگا، اس کے ذریعے سے ہم کیا کریں گے؟ یہ ایک دوسرے کی شخصیت کو نکھارنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد ہم سب مل کر مشورہ کریں گے کہ کس طریقے سے اللہ کے دین کے لیے کام کیا جا سکتا ہے، مشورہ ہوگا، اور اس کے بعد ایک ٹیم بنے گی، اطاعت امر ہوگا، اور اس کے بعد پوری ڈسپلن کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کریں گے۔ احتساب بھی ہوگا، جائزہ بھی ہوگا، ہم اپنا اسیسمنٹ بھی کریں گے، ہم اپنے فیوچر پلاننگ بھی کریں گے۔ یہ سب چیزیں جماعت ہی سے ممکن ہے۔ 1+1 = 11 یہ فارمولا ہوتا ہے جماعت کا۔ 1+1 = 2 نہیں، بلکہ 1+1 = 11 کا فارمولا۔ آپ اسی طرح سے 3 ہے، 1+1+1 111 کا پرفارمنس دے گا۔ تو اس طریقے سے آپ جوڑتے چلے جائیے۔ 313 مٹھی بھر لوگ تھے جنہوں نے وقت کی طاقت کو ٹکر دیا، انہوں نے وقت کی سپر پاور طاقتوں کو ٹکر دیا۔ کتنے لوگ تھے؟ چند صحابہ اکرام تھے، ان کی ایمانی قوت، ان کی اجتماعیت، قرآن مجید کہتا ہے کہ بنیان مرصوص، وہ جو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح منظم تھے۔ تو یہ جماعت اسلامی کا پورا ایک سیٹ اپ ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جماعت کے اندر آ کر ہم ایک اجتماعی قوت بنیں۔ آخری بات جسے کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، وہ یہ کہ اسلام اقامت دین، اللہ کے دین کی دعوت کو لوگوں کے سامنے پہنچانا۔ صرف جماعت صرف آ گئے، ہم لوگ مل کے بیٹھ گئے، ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے روزے رکھ لیے، ہم نے اجتماع کر لیا، کافی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمیں دعوت دینا ہے لوگوں کے سامنے، اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ جدید ترین ٹیکنالوجی جو ہے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، جتنے مینس ہیں، جو بھی معروف ذرائع ہیں، ان تمام ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں لوگوں کے ذہنوں کو بدلنا ہے، لوگوں کے سامنے اچھے انداز میں بتانا ہے کہ اللہ کا دین انسانوں کے سارے مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کی بچیوں کو ان کی عزتیں محفوظ ہوں تو اسلام ہی اس کو جو ہے سیف اینڈ سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کسان خودکشی سے بچے تو وہ اسلام ہی اس کا راستہ بتاتا ہے۔ سود ہو، شراب ہو، عریانیت ہو، فحاشی ہو، جتنے مسائل ہیں، ان سب مسائل سے اگر ہم آزادی چاہتے ہیں تو اس کے لیے صرف اسلام ہی ایک راستہ ہے۔ یہ دعوت ہم لوگوں کو دیں گے، اس دعوت کو جو لوگ قبول کریں گے ان کو ہم اپنے ساتھ میں لائیں گے، اور ہم ایک قوت بنیں گے، طاقت بنیں گے۔ مسجدیں ہماری اتنا ملٹی ڈائمینشنل ایکٹیویٹی کا مرکز ہوگی جہاں سے لوگوں کی خدمت بھی ہوگی، لوگوں کے مسائل بھی حل ہوں گے۔ یہی ہمارا جو ہے دارالخضا بھی ہوگا، شرعی عدالتیں بھی ہوں گی، یہاں ہمارا بیت المال بھی ہوگا جو بینک کی طرح کام کرے گا، یہاں پہ جو ہے ہمارے بچوں کے لیے وہاں ٹیوشن سینٹرز بھی ہوں گے جہاں
میڈیکل سے لے کر انجینئرنگ تک کے سارے کلاسز ہم اپنے بچوں کو جو ہے جو دنیا کے لیے ضرورت ہے ان سب کے لیے تیار کریں گے تو ہماری اجتماعیت ایک ایسی اجتماعیت ہوگی جس میں دنیا کو کام کرنے کے لیے ہم بتائیں گے کہ دنیا میں سویلائزیشن ہم نے دیا تھا، یہاں کا لال قلعہ ہم نے بنایا تھا، یہاں کی تاج محل ہم نے بنائی تھی، یہاں بریانی کا ڈش ہم نے دیا تھا، شیروانی ہم نے دیا تھا، یہ سب اسلام ہی دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے پاس طاقت نہیں ہے۔ دنیا اگر پھر چاہتی ہے کہ دنیا کے اندر ایک ریولوشن آئے تو وہ صرف اور صرف ممکن ہے اسلام سے، اور جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ اس پیغام کو ایفیکٹیولی ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور اس کے لیے جماعت اسلامی پچھلے 70 سالوں سے کام کر رہی ہے۔ وہ کیا کام کر رہی ہے اس کی تفصیلات انشاءاللہ یوسف صاحب آپ کو بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عنایت فرمائے کہ میں اور آپ تا دم حیات، یہ ہمارے لیے شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے لیے، اس کے دین کے کام کرنے کے لیے موقع دے رہا ہے، تو ہم اسے غنیمت جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اس کے لیے ہم کام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔